جو قاتلین اہل بیت ہیں، قاتلین صحابہ ہیں، ان کا جھوٹا دفاع کرنا اور اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہنا، یہ بالکل زیادتی پر مبنی چیز ہے۔ آپ وکیل ہیں لیکن قاتلین صحابہ کے وکیل ہیں، صحابہ کرام کے وکیل نہیں۔ آخر میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میری مخالفت میں پروپیگنڈا کی، کلپ جاری کی، تقریریں کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں۔ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے جو کچھ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلو اس بہانے آپ کی زبان پر میرا نام تو آیا۔ میں اگرچہ شعر و شاعر کرتا نہیں، پڑھتا بھی نہیں، لیکن یہ شعر مجھے لکھ کر دیا گیا ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ تو ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا گوئی ہیں۔ ان کے لیے میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک سنجیدہ خطیب ہوں، مدلل گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کبھی کسی کے بزرگوں کا میں نے نام نہیں لیا۔ میں کدی نہیں آکھیا بے میں تھوڑی منجی ٹھوک دینی، میں نے کبھی نہیں کہا ہوں آئیو نہ داڑ تھلے، میں نے کبھی یہ لہجہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ علماء کا لہجہ نہیں، علماء اس طرح کا لہجہ اختیار نہیں کرتے۔ تو میں نے ہمیشہ مدلل گفتگو کی ہے۔ کسی فرقے کو مشرک، کافر یہ کہنا، یا کربلا کے واقعہ میں جو لوگ کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کربلا کے رستے میں آتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس کہنے سے وہ کافر ہو گئے، اس کہنے سے وہ کافر ہو گئے۔ یہ کوئی کفر اسلام کی بات ہے یار، یہ خالصتاً ایک تحقیقی علمی مسئلہ ہے۔ اس پر تحقیق کریں، اہل علم لوگ کتابیں پڑھیں، کھنگالیں، علماء کو سنیں۔ یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر لڑائی لڑی جائے اور جھگڑا کیا جائے۔ جی کسی نے کہا جی اس کو وکیل صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، تو اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے، اصل میں تو یہ وکیل قاتلان حسین ہے۔ میں ایک نعرہ آخر میں لگانا چاہتا ہوں، سب میرے ساتھ دیجئے، قاتلان حسین پر رب کی، جو اس قتل پہ راضی تھا، جس نے حکم دیا، جو راضی تھا، جس کے حکم سے ہوا، جو بھی اس میں کسی طریقے سے بھی ملوث ہے، اس پر رب کی لعنت، اس پر رب کی لعنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ ملعون ہی ہو سکتا ہے، لعنتی بندہ ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم اس کے قائل ہیں۔ ان کو میرا یہی جواب ہے جو کہتے ہیں یہ وکیل ہے قاتلان حسین کا، میں تو قاتلان حسین پر لعنت کر رہا ہوں۔ یا میں اہل بیت کا بغض، اہل بیت کا بغض پال کے میں نے جہنم میں جانا ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق اگر میرے دل میں بغض ہو تو میں نے حوض کوثر پہ اپنے آقا کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ کیسے سامنا میں نے کرنا ہے؟ اہل بیت کے جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، اس میں ازواج بھی ہیں، اس میں میرے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، اس میں حضرت حسن کی اولاد بھی ہے، اور اس میں میرے نبی کے داماد بھی ہیں۔ جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں،
کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے اس پر بھی رب کی